السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے ساتویں بیٹی کی پیدائش پر طلاق۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس کی شادی کو 10 سال ہو رہے تھے۔ قدرت نے اسے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ ہر مرتبہ اسے خواہش ہوتی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن یکے بعد دیگرے پھول جیسی 6 بیٹیاں اس کے آنگن میں اتر آئی تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کے سبب خاندان اور گھر والوں کی تلخ باتیں بھی اسے سہنی پڑ جاتی۔ اس بار بھی اس کی بیوی کے وہاں ولادت متوقع تھی، لیکن وہ دل میں ہی ڈر رہا تھا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ اب کے بار بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دینا۔ اس کی آپا نے اسے دو ٹوک انداز میں کہہ ڈالا، بیٹی کی پیدائش میں بھلا میری بیوی کا کیا قصور؟ وہ یہ سوچتا، پھر سر جھٹک کر فیصلوں کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا۔ لیکن چوں چوں وقت گزرتا گیا، شیطان کے کاری وار اس کے دل و دماغ پر اثر کرتے گئے۔ یہاں تک اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اب کے بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ ایک رات وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ میزان عمل میں اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ زندگی بھر کی نیکیاں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان گناہوں کی پاداش میں اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اس کی چیخو پکار، آہو بکا کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے۔ وہ باپ کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے اور فرشتوں کو روک دیتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر دوسرے دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہے اور فرشتوں کو آگے نہیں جانے دے رہی۔ فرشتے وہاں سے اسے لے کر تیسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ وہاں اس کی تیسری بیٹی اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ اس طرح چوتھی، پانچویں اور پھر چھٹی۔ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، مگر ہر دروازے پر اس کی بیٹیاں اس کا دفاع کرتی ہیں اور جہنم میں جانے سے روک دیتی ہیں۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑے 7ویں دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس پر شدید گھبراہٹ طاری ہونے لگی کہ اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا۔ اسی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور جسم پر کپکپی طاری تھی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انتہائی غلط فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ اسی حالت میں اس نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے دعا نکلی، اے الہ العالمین، مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما۔ آج کے بے دین اور فرسودہ افکار نے سوچ کو اس حد تک گرا دیا کہ بیٹیوں کو رحمت کے بجائے دور جاہلیت کی طرح اور بے عزتی کا سبب خیال کیا جانے لگا ہے۔ مسلمان معاشرے میں جن لوگوں کے قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں رحمت خداوندی کا حصہ اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی کمزوری کے باعث جن لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں،
بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اولاد کی نعمت سے نوازنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ وہ ہے سورہ شورى، جس کا ترجمہ ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے احسن طریقے سے ان کی پرورش کی تو اس کے لیے یہ بچیاں جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ معزز سامعین، آج کل بیٹیوں کو بوجھ سمجھا اس لیے جاتا ہے، بہت سی وجہیں ہیں۔ 2 وجہ میرے حساب سے بہت ہی اہم ہیں۔ ایک، بیٹیوں کی پڑھائی کا لمبا چوڑا خرچ، پھر ان کی شادی کا لمبا چوڑا خرچ۔ ان خرچوں کی وجہ سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ بیٹیاں ہوئیں تو اتنا خرچ کہاں سے کریں گے۔ سامعین، ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کی پڑھائی پہ اور ان کی شادی پہ جو خرچ ہم کرتے ہیں، کیا وہ خرچ اللہ کے نبی نے کہا ہے کرنے کو، یا اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح خرچ کرو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خرچ ہم نے خود سے بڑھا لیے ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق بیٹیوں کی پرورش کریں اور شریعت کے مطابق ان کا نکاح کریں تو کوئی خرچ نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ فائدہ ہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش، ان کی پڑھائی اور ان کا نکاح سب شریعت کے مطابق کریں۔ جب شریعت کے مطابق کریں گے تو خرچ برائے نام ہوگا یا ہوگا ہی نہیں۔ اور 10 بیٹیاں ہوں چاہے 15، کوئی بھی پریشانی اور دقت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین صحیح طور سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔